خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ایک بار پھر ہمیں یہ فضل بخش دیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اپنا کلام دے رکھا ہے، اور اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو سٹڈی ان دنوں میں ہم کر رہے ہیں اس کے وسیلے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ برکت پا رہے ہیں۔ آپ اسی طرح سے کلام مقدس کو سنتے رہیں، اس کو سیکھتے رہیں، اور نہ صرف سیکھتے رہیں بلکہ اس کو شیئر بھی کریں، ویڈیوز بھی شیئر کریں، اور جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کلام مقدس کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے ان دنوں میں یہ دور جو ہے یہ بہت مشکل دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ہر ایک بات کے اندر، اپنی زندگی کے ہر حصے میں ہمیں خدا کے کلام کو اہمیت دینا ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں، خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں، اور جتنا ہو سکے کلام لوگوں کو بتائیں، کھوئے ہوں کو خدا کے کلام کے ذریعے سے خدا کی حضوری میں لے کر آئیں، خدا کے پاس لے کر آئیں، تاکہ خدا کا جلال ان زندگیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ظاہر ہو، اور وہ زندگیاں ابدی ہلاکت سے بچ سکیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، کلام شیئر کریں، جس کسی کے پاس بیٹھیں خدا کے کلام کی بات کریں۔ جو خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں ان کو ہم خدا کے پاس خدا کا کلام بیان کر کے، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنا کر ان کو ہم خدا کے پاس لا سکتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے یہ ہم پر فرض ہے، انجیل کی خوشخبری سنانا ہم پر فرض ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں خدا کے کلام کو شیئر کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ شیئر کریں، آپ نجات کا پیغام، خداوند یسوع مسیح کی محبت، یاد رکھیں کہ جن ایریاز کے اندر آپ رہتے ہیں، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، میں ایمانداروں سے بات کر رہا ہوں، خادموں سے بات کر رہا ہوں، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ یہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ وہ لوگ خدا نے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ ان تک پہنچیں، اور ان تک پہنچ کر آپ خدا کے کلام کی خوشخبری جو ہے وہ ان کو دیں، تاکہ گناہ گار نجات پائے اور خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، ان دنوں میں پیدائش کی کتاب کا مطالعہ جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اس مطالعے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر یا پچھلی ویڈیو میں ہم نے خدا کے بارے میں سیکھا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا کون ہے، اس کی ہستی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کون ہے خدا۔ اگر ہم سے پوچھے کوئی کہ خدا کون ہے، آپ خدا کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو ہم بتا سکیں کہ خدا کون ہے۔ میں نے آپ کو سب کچھ نہیں بتایا خدا کے بارے میں، جو کچھ میں نے بتایا وہ سب کچھ نہیں تھا۔ خدا کی ذات ایسی لامحدود ہے کہ اس کے بارے میں ایک شخص یا دنیا کے اگر سب لوگ بھی بیان کریں تب بھی اس کی صفات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو چند باتیں ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی تھی۔ ہم خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا جو ہے وہ اٹرنل ہے، خدا جو ہے وہ ابدی ہے، نہ اس کا کوئی شروع ہے اور نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا نے جب موسیٰ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تو بزرگ موسیٰ نے جو ہے وہ خدا سے کہا کہ میں کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ تو یہ کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے بھیجا ہے، آئی ایم، میں جو ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جو تھا، نو، اس نے کہا میں ہی ہوں، شروع میں بھی میں ہوں، آخر میں بھی میں ہوں، اور درمیان میں سب کچھ میں ہی ہوں۔ یہ خدا کی ابدیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے خدا کی لامحدودیت کے بارے میں بات کی تھی، امینسٹی آف گاڈ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، ہم نے اومنیپوٹنس آف گاڈ کے بارے میں بات کی تھی،
کہ خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت کبھی چاہے وہ جتنا بھی کام کرے، جو کچھ بھی وہ کرے اور جو کچھ بھی اس نے کیا، اس کے بعد اس کی قدرت کم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد omniscience، خدا کی جو صفت میں سے ایک، اس کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک جو اس کی جو صفت ہے وہ omniscience، یعنی کہ کل علم والا، تمام علم رکھنے والا، اومنی پریزنٹ۔ ہم نے خدا کے بارے میں یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک وقت میں ہر جگہ پر موجود ہے، جہاں کہیں کوئی دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر خدا موجود نہ ہو۔ تو خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کا ہی ہمارا مطالعہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہم نے بات کی تھی خدا کی۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی کریشن کی۔ کریشن، بناوٹ، جو خدا نے جو کچھ خلق کیا، جو کچھ خدا نے تخلیق کیا، اس کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کس طرح سے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا۔ سائنس اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ کریشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب ہم پیدا کیے جانے پر، بنائے جانے پر ہم بات کریں، ابتدا کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن اب ہم تھوڑا سا کریشن کے بارے میں، بنائے جانے کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے بنایا، کریٹ کیا۔ کریشن کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ کریشن کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چاروں چیزیں ہمیں بائبل مقدس کی اس پہلی آیت کے اندر مل جاتی ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے ٹائم کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد اسپیس کا ہونا، یعنی کہ جگہ کا، خلا کا ہونا، اسپیس کا ہونا ضروری ہے، اور انرجی کا ہونا ضروری ہے، اور میٹر کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ کیا چیز خلق کی گئی۔ تو یہ چاروں چیزیں ہمیں سائنس کے مطابق، جو ٹرو سائنس وہ سائنس ہے جو کلام میں مقدس کے ساتھ کنٹروڈکٹ نہیں کرتی۔ ٹرو سائنس جو ہے وہ کلام مقدس کے ساتھ کنٹروڈکٹ نہیں کرتی، یعنی کہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ جو کلام مقدس کہے گا وہی ٹرو سائنس کہے گی، جو ٹرو سائنس کہے گی وہی کلام مقدس کہے گا۔ تو جو در حقیقت میں جو اصل سائنس ہے، جو درست سائنس ہے، جو درست سائنسی میتھڈ ہے، وہ کلام مقدس کے ساتھ کنٹروڈکٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ چاروں چیزیں اسی آیت کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ کیسے؟ ہم نے کہا کہ ٹائم کیا ہے؟ ابتدا میں، ان دا بگننگ۔ ٹائم کیا ہوا؟ ابتدا۔ اس کے بعد دوسری بات اسپیس۔ یس، سائنس کہتی ہے کہ اسپیس کا ہونا ضروری ہے۔ اسپیس کیا ہے؟ آسمان، ہیونس، یہ اسپیس ہے۔ اور پھر اس کے بعد انرجی کیا؟ کس نے بنایا؟ خدا نے یہ کام کیا، گاڈ کریٹڈ، خدا نے بنایا۔ انرجی بھی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور میٹر کیا ہے؟ ارتھ، زمین۔ تو یہ چاروں چیزیں، ٹائم، اسپیس، میٹر، انرجی، یہ سائنس کہتی ہے کہ کریشن کے اندر یہ چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کی اس پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاروں چیزیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ کیا بات ہے خدا کے کلام کی! کریشن، خدا نے بنایا، اور یہ سب کچھ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس ہر ایک چیز کو، کائنات کو بنایا ہے۔ خدا ہی خالق ہے، خدا ہی بنانے والا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کے اندر جو ہے وہ کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کتنا کچھ ہم نے اس میں سے سیکھا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخر نہیں ہے،
یہ جو کچھ میں نے بتا دیا ہے یہ اینڈ نہیں ہے، اس سے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے متضاد نہیں، اس سے زیادہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ جب آپ کلام مقدس کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی۔ کلام مقدس کی جو دوسری آیت ہے، اب ہم ذرا اس کی طرف جائیں گے، اور وہ آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب اس کا پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلے باب کی دوسری آیت۔ زمین و خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر آج تک جو ہے یہ بحث جاری ہے۔ اور زمین سنسان اور ویران تھی۔ کچھ لوگ جو ہے اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ زمین سنسان اور ویران ہو گئی، زمین سنسان اور ویران ہو گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائبل مقدس کی جو پہلی آیت ہے اور جو دوسری آیت ہے، اس کے درمیان میں لاکھوں اور کروڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین سنسان اور ویران ہو گئی تھی۔ کیسے ہو گئی تھی زمین سنسان اور ویران؟ اس کے بارے میں جو ہے بہت سارے نظریات ہیں۔ گیپ تھیوری کی ہم بات کریں گے کہ جو کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس ہے۔ گیپ تھیوری وہ کیا ہے؟ وہ بات کرتے ہیں کریشن رونیشن۔ پہلے خدا نے ایک دنیا بنائی اور پھر اس کو جو ہے تباہ کر دیا، پھر اس کے بعد خدا نے ایک اور دنیا بنائی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو زمین سنسان اور ویران ہو گئی تھی، یہ پہلی دنیا کو خدا نے جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا تھا، اس لیے زمین سنسان اور ویران ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ خلق کی۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس نظریے کے ماننے والے ہیں، اس گیپ تھیوری کے ماننے والے ہیں کہ خدا نے پہلے جو ہے وہ اسی طرح سے دنیا بنتی گئی، پھر تباہ ہوتی گئی، دنیا بنتی گئی اور پھر تباہ ہوتی گئی، تو پھر جو ہے وہ اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ زمین سنسان اور ویران ہو گئی تھی، یعنی کہ زمین جو ہے وہ ویسٹ ہو گئی تھی۔ ایسا جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آدم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یہ پہلا آدم تھا، ایک ہی آدمی تھا۔ پہلا آدم جو ہے وہ پہلا انسان جو ہے وہ آدم تھا۔ اس سے پہلے کوئی آدم نہیں تھا، اور اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ تو کریشن رونیشن یعنی کہ تباہی، زمین کی جو ہے وہ جو کچھ بنایا گیا تھا اس کی تباہی ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین جو تھی وہ ویسٹ زمین تھی، یہ ویسٹ مٹیریل تھا، یہ ویسٹ مٹیریل نہیں تھا۔ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور جب بنایا تو اسی وقت بنایا جب خدا نے ان کو جب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ ویسٹ اینڈ وائڈ نہیں تھا۔ زمین جو ہے یہ ویسٹ اینڈ وائڈ نہیں تھی، فارم لیس تھی۔ خدا نے اس کو شیپ دی، خدا نے اس کو تخلیق کیا، اس کو جو ہے خدا نے بنایا اور خوبصورت بنایا۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، ایک غلط تھیوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ زمین اس سے پہلے بھی دنیا تھی اور وہ تباہ ہو گئی، اور جو ہے وہ خدا نے پھر سے ایسا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔
بائبل مقدس ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ کوئی تعلیم نہیں دیتی ہے. یس. اب جو ہے آگے ہم بات کریں تو ہمیں کریشن کے بارے میں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا. زمین سنسان اور ویران تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. یس. اندھیرا خلق نہیں کرنا پڑتا، اندھیرے کی تخلیق نہیں ہوتی. اس سے پہلے کہ ہم اندھیرے کی بات کریں، زمین کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تھا تو یہ کچھ بھی نہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. نیست سے، یعنی کہ نیست سے ہست میں لانے کے لیے جو ہے یہ خدا ہی ہے جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ نیست سے ہست، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا اور پھر سب کچھ جو ہے یہ خدا نے بنایا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ میٹر جو ہے یہ اٹرنل نہیں تھا. نیست سے ہست میں خدا جو ہے وہ لے کر آیا. نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس، کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور خدا اس کو وجود میں لایا. یہ اس کی خدائی ہے، یہ اس کی قدرت ہے. جی. تو اب آگے جو میں بات کر رہا تھا، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. تو اندھیرا جو ہے اس کو خلق نہیں کرنا پڑا، اندھیرا کریٹ نہیں کیا خدا نے، تاریکی خدا نے نہیں بنائی، تاریکی کو خدا نے خلق نہیں کیا. اگر آپ کو اپنے روم کے اندر اندھیرا کرنا پڑے تو آپ کو صرف کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو لائٹس آف کرنی پڑے گی، اندھیرا خود بخود ہو جائے گا. اندھیرے کو تخلیق نہیں کرنا پڑا، خدا نے اندھیرے کو خلق نہیں کیا، بلکہ اندھیرا جو ہے وہ روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے. روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، اندھیرا خلق نہیں ہوا. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یس. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب یہاں پر جو ہے خدا کی روح، آگے اور ابھی کچھ چیزیں میں نے آپ کو کریشن کے بارے میں اور بھی بتانی ہے، لیکن یہ میں کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خدا کے کلام کا گہرا مطالعہ کریں، تو اس لیے ان باتوں کا سیکھنا جو ہے وہ اور ہمیں معلوم ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے آگے جو سیکھنے والے لوگ ہیں آگے بھی اور بہتر طریقے سے اس کو سکھا سکیں. یس. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو عبرانی کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وہ رواح ہے. رواح. اور اردو میں صرف اس لفظ کو اردو زبان کے اندر لکھ دیا گیا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ غیر واضح ہے لفظ. اس کو آپ صرف ایک ہی چیز نہیں کہہ سکتے کہ جو روح ہے یہ صرف خدا کی روح ہے، یا آگے چل کر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اور یہ کیا ہے. اس لفظ کو، یہ جو غیر واضح لفظ ہے، اس کے دو تراجم ہیں. پہلا جو اس کا ترجمہ ہے، جو مسیحی لوگ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا پاک روح ہے، یہ روح القدس ہے، اور جو ہے خدا باپ جو ہے وہ اوپر اس نے کلام کیا، اور کلام جو ہے وہ اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، اور روح القدس جو ہے ان ساری چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے. یعنی کہ تثلیث جو ہے وہ پورے طور پر اس کریشن کے اندر انوالو ہے. یعنی کہ باپ بھی کام کر رہا ہے، بیٹا بھی کام کر رہا ہے، اور روح القدس بھی کام کر رہا ہے. پچھلے لفظ ہم نے جو ہے وہ سیکھا تھا پچھلی ویڈیوز کے اندر، الوہیم، خدا الوہیم نے، یعنی کہ
خدا جس کی ذات کے اندر کثرت ہے اس نے جو ہے وہ کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو مسیحی جو عقیدہ ہے یا جو ایمان ہے، جو بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے نئے عہد نامے کی، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق یہ خدا کا پاک روح ہے جو تخلیق کے کام کے اندر جو ہے وہ پورے طور پر انوالو ہے۔ اب اگر ہم اسی میں یہودی نظریے کی بات کریں، یہودی نظریہ جو ہے وہ اس سے بالکل فرق ہے۔ یہودیوں کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رواح جو ہے یہ روح القدس نہیں ہے، یہ جو خدا کی روح ہے یہ روح القدس نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیز ہوا تھی۔ یہ تخلیقی عمل نہیں تھا، یہ تخریبی عمل تھا۔ یہ تیز ہوا چل رہی تھی پانی کے اوپر، یہ خدا کی روح نہیں ہے، یہ تیز ہوا تھی۔ یہ جو جس کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا خدا کی روح، تو یہ دراصل یہ خدا کی روح نہیں بلکہ یہ خدا کی ہوا ہے، یعنی کہ تیز ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا۔ اور جب ہم زبور کا کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کے دیودار، دیودار کے جو درخت ہیں وہ سارے کے سارے ہی خدا کے، کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کا نہیں ہے۔ تو خدا کے دیودار، یعنی کہ خدا کے دیودار کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے درخت، اونچے اونچے درخت، خدا کے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ۔ تو اس طرح سے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ خدا کی روح نہیں بلکہ یہ تیز ہوا ہے۔ نہ صرف مسیحیوں یہودیوں کا یہ ماننا ہے، بلکہ مسیحی جو کمنٹیٹرز ہیں، جو جنہوں نے بائبل مقدس، کچھ کرسچنز ایسے ہیں جنہوں نے بائبل کی تفسیر کی ہے، ٹنڈیل سیریز خاص طور پر، جو ٹنڈیل بائبل کمنٹری اس کے اندر یہ جو پیدائش کی کتاب کی تفسیر جو ہے وہ کی گئی ہے، یہ کرسچن جو ہے یہ مفسر ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس آیت کا ترجمہ بھی تیز ہوا ہی کیا ہے، خدا کی روح اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے انہوں نے تیز ہوا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ ایک غیر واضح لفظ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ خدا کا دم، خدا کا سانس، خدا کا بریتھ، خدا کی ہوا، دا بریتھ آف گاڈ۔ اور مسیحی جو عقیدہ ہے، جو عام طور پر اس دنیا کے اندر رائج ہے، جو چل رہا ہے، یہ روح القدس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ اور کیونکہ ہم جو ہے وہ مسیحی ہیں، بائبل مقدس نئے عہد نامے کو ہم فوقیت دیتے ہیں، اور ہم اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو ہے یہ روح القدس ہی تھا۔ اور اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ تیز ہوا ہے تو بھی یہ غلط نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیز ہوا چلی، تیز ہوا اس وقت جو ہے وہ چل رہی تھی، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہے مسیحی ہوتے ہوئے ہم جو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو فوقیت دیتے ہیں کہ یہ روح القدس جو ہے ہی تھا جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ تثلیث کے یہ تینوں اقنوم جو ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس کی اس پورے تخلیق کائنات کے اندر جو ہے یہ انوالو ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جب اس طرح کی تفسیر جس میں تیز ہوا کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں اس مطلب خدا کا روح جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ایسے ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ لفظ جو ہے یہ غیر واضح۔ آپ اگر بائبل سوسائٹی میں کسی وقت میں، اب کا تو پتہ نہیں ہے مجھے، چھوٹی سی بچوں کی جو ہے وہ بکلیٹس یا چھوٹے چھوٹے پیپرز ملا کرتے تھے بچوں کی، وہ بڑے وہ اچھے طریقے سے پرنٹ ہوئے ہوتے تھے، اور بچوں کے ذہن کے حساب سے جو ہے وہ بچوں کو سکھانے کے لیے وہ بنائے جاتے تھے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے لکھا ہے کہ
ہوا چلتی تھی، تیز ہوا چلتی تھی، اس کے اوپر بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے. وہاں پر یہ نہیں لکھا ہے اس کے اوپر بھی کہ وہ خدا کی روح تھی. وہاں پر بھی بچوں کی جو بائبل سوسائٹی جو شائع کرتی تھی کتابیں، چھوٹے بکلیٹس یا پیپرز میں نے دیکھے ہیں، اس کے اوپر بھی تیز ہوا کا ذکر ہے کہ ہوا چلتی تھی. تو خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا، خدا نے کلام کیا، خدا بولا. کیا بولا؟ روشنی ہو گئی. یہ بھی یہاں پر بھی اس آیت کے اندر اور پہلے دن کے اندر اور چوتھے دن کے اندر جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہاں خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر غیر مسیحیوں کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روشنی تو خدا نے، سورج، چاند اور ستارے جو ہے یہ تو خدا نے چوتھے دن بنائے تھے، تو یہ جو روشنی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ روشنی پہلے دن بن گئی، اور سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ آپ خدا جو ہے وہ آگے جا کے بنا رہے ہیں، تو یہ کس چیز کی روشنی تھی؟ اب ایسے لوگوں کو شاید خدا کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ بغیر سورج کے اگر روشنی دینا چاہے تو کیا آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے کہ خدا پر آپ پابندی لگائیں کہ نہیں 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 بھائی، ایسی بات نہیں ہے بھائی، تو جو ہے سورج اور چاند کے بغیر روشنی دے نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اس روشنی کے بارے میں جو یہودی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ روشنی جو ہے کوئی عام روشنی نہیں تھی. یہ روشنی بہت خاص روشنی تھی، اور یہ روشنی نہ صرف ایک خاص روشنی تھی، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس روشنی کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ روشنی، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ روشنی خدا نے اپنے خاص لوگوں کے لیے، اپنے راست باز لوگوں کے لیے رکھی تھی. سورج، چاند، ستارے تو اس نے آگے چل کر بنائے، لیکن یہ جو روشنی ہے یہ خدا کی کوئی خاص روشنی تھی. ہم خدا پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم اپنی لاجک استعمال نہیں کر سکتے. خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ذرا کھول دینا. یہ خدا کی خاص روشنی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے لکھا ہے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. خدا نے روشنی بنائی. روشنی کو اس نے دن کہا، اور تاریکی کو رات. یس، روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی. یہاں پر ایسا نہیں لکھا ہے کہ اور صبح ہوئی اور شام ہوئی، نہیں، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی. یہودیوں کا جو دن ہے، کیونکہ
بزرگ موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل قوم سے ہیں، اور وہ اسی طرح سے اسی انداز میں اس بات کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو یہ پہلا دن تھا۔ انجیل مقدس کے اندر بھی ہمیں اس کا جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ سبت کا دن قریب ہے۔ یس، یہودی دن جو ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی جب چاند نظر آ جاتا ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ عید کی تیاری، عید منانے کی تیاری اسی دن سے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم ایک چیز کو جو ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں، ہماری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے آئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، اور پھر بھی ہم ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں تک بھی دے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہماری روایات ہیں وہ وہیں سے ہیں۔ بہرحال پہلا دن، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور خدا نے پانیوں کے درمیان فضا، اور یہاں پر آیت ہمارے پاس تھی، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ پہلا دن اور دوسرا دن، یہاں پر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلا دن اور دوسرا دن، میں اس کو جو ہے 24 گھنٹے کا دن مانتا ہوں کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ پہلا دن، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ دوسرا دن۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو 24 گھنٹے کا دن نہیں مانتے، بہت سے لوگ 24 گھنٹے کا دن اس کو نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال کا، ملین ایئرس کا اور بلین ایئرس کا جو ہے یہ فاصلہ ہے، یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یہ ایک لمبا عرصہ ہے، یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق ایسا نہیں ہے، یہ لمبا عرصہ نہیں ہے، بلکہ یہ 24 گھنٹے کا ہی دن جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم جو ہے یہ سیکھیں گے، آئندہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تیسرے دن کی طرف جائیں، دنوں کے آگے بڑھیں، کچھ نظریات ہیں یہ گیپ تھیوری کے بارے میں، کہ گیپ ہے، گیپ تھیوری اور کریشن کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کائنات کو بنے ہوئے جو ہے وہ لاکھوں سال، کروڑوں سال، ملینز اور بلینز آف ایئرس جو ہیں یہ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس بارے میں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بات جو ہے یہ درست ہے، کیا یہ تعلیم جو ہے یہ درست ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ کوئی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ وہ کریشن کا جو ہے وہ تخلیق کائنات کا، اس کا جو ہے وہ ایسٹیمیشن میتھڈ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسٹیمیشن میتھڈ استعمال کر کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس طرح سے اس کو اتنا جو ہے وہ عرصہ ہوا ہے تخلیق ہوئے۔ لیکن
جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. بہرحال ہم ان میتھڈس کو ذرا دیکھیں تو ایسٹیمیشن کا جو زمین کو بنانے کا، جو زمین کے خلق ہونے کا جو ایک ایسٹیمیشن ہے، اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس کو لگا، تو یہ کون کون سے میتھڈ اس میں استعمال کر کے تو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اتنا عرصہ ہو گیا. اور بائبل دراصل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، بائبل کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ چند میتھڈز جو ہیں، وہ چند طریقہ کار جو ہیں اس پر ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلا جو میتھڈ ہے جس کو جو کیلکولیشن کر کے بتایا جاتا ہے کہ زمین کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ ہے ٹری رنگ انالیسس. ٹری رنگ انالیسس کا جو میتھڈ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کو، زمین کو بنے ہوئے جو ہے یہ تقریباً 3000 سال ہوئے ہیں. کائنات کو بنے ہوئے 3000 سال ہو گئے. اب جب ہم اس میتھڈ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بائبل کے اندر جتنے نسب نامے ہیں، جتنی جینیالوجی ہے، کیا یہ اس میتھڈ کے مطابق ہے، اس میتھڈ کے اکارڈنگ یہ ہے کہ 3000 سال کی ہسٹری اس کے اندر موجود ہے، یا یہ کم ہے یا یہ زیادہ ہے. کیا واقعی ہی دنیا کو خلق ہوئے ٹری رنگ انالیسس کے مطابق جو ہے یہ 3000 سال ہوئے ہیں. تو جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میتھڈ اس کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. آپ کو جینیالوجیز جتنے بھی اس کے اندر نسب نامے ہیں ان سے اس بات کا اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. وربڈ کلے انالیسس. اب یہ وربڈ کلے انالیسس جو ہے ان کا جو طریقہ کار ہے کہ یہ مٹی کے اندر پانیوں کے اندر جو طے ہے اس سے انالیسس کر کے یہ کتنا پرانا ہے، یہ کتنا پرانا یہ ہو سکتا ہے، اس کو یہ اس کی کیلکولیشن کے مطابق ان کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو بنے ہوئے 15,000 سال جو ہے یہ ہو چکے ہیں. 15,000 ایئرس جو ہے کریشن کو ہو چکے ہیں. تو یہ بھی کسی طریقے سے یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس، اگر ہم دیکھیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ. ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یعنی کہ یہ اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ کس طرح سے دنیا کو جو ہے وہ خلق کیا گیا، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، یہ اپنا ریڈیو کاربن کے ذریعے سے یہ اپنا ایک اندازہ جو ہے وہ لگاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 30,000 ایئرز جو ہیں یہ کائنات کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں. اگلا جو ہے آپ کا پرسنٹ آف ایکولیبرزم میتھڈ. پرسنٹ آف ایکولیبرزم میتھڈ یہ بھی ایک طریقہ ہے زمین کے، دنیا کے کائنات کو خلق کرنے کا. اس کی میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگر میں یہ آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ ایکولیبرزم میتھڈ جو ہے وہ ایکولیبرزم میتھڈ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف سرسری طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. پرسنٹ آف ایکولیبرزم میتھڈ یہ کہتے ہیں کہ 300,000 سال، یعنی کہ دنیا جو ہے یہ 3,00,000 سال اس کو کریشن کو ہو چکے ہیں. 3,00,000 سال. تو بائبل کے اندر جو جینیالوجیز ہیں وہ اتنے عرصہ کی تخلیق کائنات کے بارے میں وضاحت نہیں کرتی ہے. تو خدا کا کلام جو ہے یہ
درست بات کرتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ٹپیکل جیولوجیکل میتھڈ. ٹپیکل جیولوجیکل میتھڈ ایک یہ نظریہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے یورینیم اینڈ ریڈیو ایکٹیو میتھڈ. یورینیم اینڈ ریڈیو ایکٹیو میتھڈ. اچھا یہ ٹرپیکل جیولوجیکل میتھڈ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ 3 ملین یعنی کہ دنیا کو بنے ہوئے 30 لاکھ سال جو ہے یہ ہو چکے ہیں. اور یورینیم اینڈ ریڈیو ایکٹیو میتھڈ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلینز آف ایئرز جو ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں. تو بائبل مقدس جو ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف تھیوریز ہیں. لانگ کیوس کی بات کرتے ہیں کہ ایک دن، پہلا دن اور دوسرے دن کے درمیان میں ہم جو ہے وہ ابھی بات کر رہے تھے کہ خدا نے پہلا دن اور دوسرا دن بنایا. 24 گھنٹے کا دن ہے. بائبل ہم آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹے کا ہی دن ہے. لانگ کیوس کیا ہے کہ پہلے دن اور دوسرے دن کے درمیان میں بہت لمبا، 1000 سال کا، کوئی کہتا ہے ہزاروں سال کا، کوئی کہتا ہے ملینز آف ایئرس کا جو ہے یہ فاصلہ ہے. ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے ایسا. نہ گیپ تھیوری، بائبل جو ہے وہ گیپ تھیوری کو بیان کرتی ہے. یہ جب سائنسدان یا انسان جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے، آئی تھنک. اور آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے، آئی تھنک، میرا خیال ہے، تو آپ نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ انسان بات کر رہا ہے، خدا بات نہیں کر رہا. انسان کی باتیں صرف نظریہ، تھیوری، کیا سرائیاں، اینڈ دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں. لانگ کیوس نہیں ہے، لمبا عرصہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خیال تھا، بس ایک پکچر جو ہے یہ خدا نے دکھائی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دنیا کو بنایا گیا ہے. دراصل ایسا نہیں تھا، یہ ایک لمبا عرصہ ہی ہے. تو خدا ہمیں دھوکے میں نہیں رکھتا. ہمارا خدا جو ہے وہ حقیقی خدا ہے، اور جتنا بھی اس نے ہمیں کلام مقدس کے اندر بتایا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ حقیقت ہے. کوئی 1000 سال پرانا دن نہیں ہے، کوئی لاکھوں سال پرانا دن نہیں ہے. 24 گھنٹے کا دن ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، اور یہ پہلا دن تھا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ دوسرا دن. اگر ہم دیکھیں ذرا خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں آپ کو پتہ چلے گا. یہاں پر ساری تھیوریز جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، ساری گیپ تھیوریز اور سارے میتھڈز اور بلینز آف ایئرز آف ٹریلینز آف ایئرز سب ختم ہو جاتے ہیں. خروج کی کتاب کا 20ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خداون نے، دھیان سے سنیے، اور خداون نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. 6 دن میں. یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ خدا نے 6000 دنوں میں جو ہے وہ بنایا، اور ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز. نو. ٹرو سائنس کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے بائبل کے ساتھ جو درست سائنس ہے. اب خدا نے جب آدم کو بنایا، آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو ایک آدمی بنایا. اب جب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ پروسیس میں سے گزرتا ہے، پھر وہ انسان بنتا ہے. اب سائنس کیا کہے گی؟ کم سے کم 50 سال، 40 سال، 30 سال. اب خدا چاہے 1 منٹ میں کچھ بھی بنا دے، آپ کیا کرو گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. خدا نے ایک دن میں درخت بنائے، موٹے موٹے تنوں والے بڑے بڑے درخت بنائے. سائنس اس کو دیکھے گی، کیا کہے گی؟
یہ درخت کم سے کم 5000 سال پرانا ہے، یہ درخت کم سے کم 10,000 سال پرانا ہے۔ سائنس اپنا اندازہ لگاتی، خدا لمحوں میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا لمحوں میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا نے ایک لمحے کے اندر سمندر کو بنا دیا، اس نے، آپ کیا کرو گے؟ سائنس کیا کہے گی؟ نو 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 نو، یہ بن ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آئی تھنک، میرا یہ خیال ہے کہ سمندر کو بننے میں اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ بننے میں بلینز آف ایئرس جو ہے وہ لگ گئے ہیں۔ کیا کہا جائے؟ صرف یہی کہوں گا کہ بے وقوفی۔ خدا کے بارے میں سوچو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ کرنے کی قدرت ہے۔ وہ لمحوں میں بناتا ہے اور چاہے تو لمحوں میں تباہ بھی کر دیتا ہے۔ وہ خدا ہے۔ آپ کی تھیوریز، آپ کے نظریات جسٹ تھیوریز اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کو جب ہم سمجھیں اگر کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہم ان تھیوریز سے باز رہیں گے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو ہم جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں خدا نے ہمیں جو ہے وہ برکت دی ہے، اور مزید ہم اس کے بارے میں جب مزید سیکھیں گے تو مزید ہمیں خدا جو ہے وہ برکت دے گا۔ اور جانے سے پہلے آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اس میسج کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ہے تاکہ لوگ اور زیادہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔